گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملانا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. اور اس بات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان آنے کے بعد پورا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ آدمی جیسے اپنے لوٹنے وہ آدمی لوٹنے کو اسی کے دل آستان کرے جیسے کہ یہ بھی ایمان کا ایک عمل ہے اور پھر ایمان کا انکار کیا جاتا ہے. یہ انکار خود کا غلط ہے تو اس سے ایمان کا ایمان کی ترکیب ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی چیز کو واضح کر دیتے ہیں کہ وَمِنْ ازداد تتبین الاشیاء کہ یہ جو ضدوں سے بھی چیزیں واضح ہوتی ہیں. کبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں. تو یہاں بھی حضرت امام بخاری نے یہی طریقہ اپنایا ہے، اس لیے کہ پہلے ایمان کا ذکر تھا. ایمان اور کفر آپ اس میں ضدیں ہیں، تو یہاں کفر کا ذکر کر کے تو یہ ایمان کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ جو حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں 3 عادتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے حضرت امام بخاری ایمان کی ترکیب ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر حلاوت کا جو لفظ ہے وہ ترکیب ثابت کرنے پر بالکل ظاہر ہے. اس لیے کہ یہ جو حلاوت ہے تو اس کے درجے ہوتے ہیں. جب حلاوت کے درجے ہوئے تو ایمان میں بھی جب حلاوت ہوتی ہے تو وہاں بھی درجے ہوں گے. جب وہاں درجے ہوں گے تو یہی اجزاء ہے اور یہی ایمان ہے. فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی میں 3 عادتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے تمام کائنات سے زیادہ پیارے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی کفر میں جانے کو اس طریقے سے ناپسند کرے کہ جس طریقے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ سے نکال دیا ہو تو وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو جس آدمی میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. چلیں جی، یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ ایمان میں جو تفاضل ہوتا ہے وہ اعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہاں تک تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو احناف کی تردید میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا
کہ یہ جو ایمان ہے ایمان مرکب ہوتا ہے، اور پھر یہ ایمان کے اجزائے حقیقیہ ہیں۔ لیکن یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب سے آناف کی تائید ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان یقینی طور پر تصدیق قلبی کا نام ہے، اور وہ بسیط ہے۔ اگر اس میں ذرا پر بھی شک و شبہ ہو جائے تو وہ ایذان اور تصدیق نہیں رہتی، پھر وہ ایمان ہی نہیں رہتا۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ بسیط ہے، اس میں جو تفاضل ہوتا ہے وہ اعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند ایک ابواب ذکر کریں گے، اور ان سارے بابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان بسیط ہے، اور اس میں جو تفاضل ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور احناف کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ یہ جو ایمان حقیقی ہے، یقینی طور پر ایمان حقیقی بسیط ہے، البتہ یہ جو ایمان کامل ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں کمی زیادتی جو ہوتی ہے وہ اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ چلیے قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد بن يحيى الواسطي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله اخرجوه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ويخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه ابي الحياه شك مالك فيمكثون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها يخرج صفراء ملتبية قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير۔ تو آقا نامدار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب حساب و کتاب کرنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، پھر یہ جو دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں تو وہ سارے کے سارے کوئی کافر نہیں ہوں گے، بلکہ دوزخ میں داخل ہونے والے گناہگار مسلمان بھی ہوں گے۔ جب حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوزخ میں داخل ہونے والوں میں سے مسلمان بھی ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ گناہگار۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ فرمائیں گے کہ اچھا جی، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو آپ دوزخ سے نکال لیں۔ یہاں یہ من ایمان بھی ہے اور من الایمان بھی ہے۔ پہلی حدیث پاک میں ایمان کا لفظ ہے اور دوسری حدیث پاک میں خیر کا لفظ ہے۔ یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں خیر سے مراد عمل ہے، تو لہذا یہاں ایمان سے مراد ہے عمل، تو یہاں ایمان یہ کل ہے اور اس کا اطلاق جز پر ہو رہا ہے، تو اس سے بھی حضرت امام بخاری ایمان کی ترکیب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کو نکال دیا دوزخ سے، گناہگار مسلمانوں کو گناہ بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور پھر دوزخ سے میں ڈالے جانے کی وجہ سے وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور دوزخ میں جل کر وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو جب وہ دوزخ میں جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے تو ان کو پھر دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور دوزخ سے نکالنے کے بعد ان پر جلنے کے جو نشانات اور دھبے ہیں ان کو مٹانے کے لیے ان کو پانی کی نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ حیات سے مراد ہے پانی، یا حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو راوی ہیں مالک، ان کو یہ شک ہوا ہے کہ بھائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا لفظ بولا ہے یا حیات کا لفظ بولا ہے، حیات کا لفظ بولا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے ان پر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا کہ جس طریقے سے پانی کے بہنے کی جگہ میں وہ جو پودا ہوتا ہے، تو وہ پودا کیا تم نہیں دیکھتے جب وہ پودا ابتداءً پانی کی بہنے کی جگہ سے اگتا ہے وہ زرد بھی ہوتا ہے اور پھر وہ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے اور ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ زرد بھی ہوتا ہے اور ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہے، عمر میں سے جو حدیث پاک مروی ہے انہوں نے شک کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی روایت میں حیات کا لفظ آتا ہے، اور پھر انہوں نے ایمان کی جگہ یہاں خیر کا لفظ بولا ہے، اور خیر کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ عمل پر ہوتا ہے، اس سے مراد عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تھوڑا سا بھی نیک عمل ہوگا ایمان لانے کے بعد، اس سے بھی گناہ بھگتنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور اس پر جلنے کے جو نشانات ہیں تو وہ پانی کی نہر میں یا حیات کی نہر میں ڈالنے کے بعد ان سارے نشانات کو، جلے ہوئے نشانات کو مٹا دیا جائے گا، اور پھر جب وہ جنت میں جائے گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ تو ہماری طرح ہی حسین و جمیل ہے، تو اس کے چہرے پر یا جسم پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو داخل کرنے کے بعد کسی جنتی کے پریشان ہونے کو گوارا نہیں فرمائیں گے۔ جس طریقے سے آپ پہلے مشکوٰۃ شریف میں پڑھ کر آئے کہ دو آدمی جنتی ہوں گے، اور ایک اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اور ایک کم درجے کا جنتی ہوگا، ایک بہت نیکوکار متقی اور پرہیزگار ہوگا اور ایک سیاہکار گناہگار بھی ہوگا۔ حسب مراتب ان کے جو لباس ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ جنتی کا تو وہ جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کا لباس بڑا قیمتی پرکشش ہوگا، اور جو کم درجے کا جنتی ہوگا اس کا جو لباس ہے وہ بھی کم درجے کا ہوگا۔ لیکن جب کم درجے کے لباس والا، کم درجے کا مومن اپنے گھٹیا لباس کو دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی دیکھیں میرا لباس کتنا گھٹیا ہے اور میرے ساتھی کا لباس کتنا عمدہ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر فرشتے کو بھیجیں گے کہ یہ جو میرا جنتی بندہ ہے نا، جس کا لباس گھٹیا ہے، لباس کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے، لہذا اسے بھی فوری طور پر ایسے ہی لباس پہنایا جائے جیسے اس کے ساتھی کا عمدہ لباس ہے، تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کی معمولی سی پریشانی کو بھی وہاں گوارا نہیں فرمائیں گے، اب یہ جو دوزخ میں رہ چکے ہیں اگر ان کے جسموں پر آگ کے جلنے کے دھبے اور داغ ہوں تو یقینی طور پر پھر جب دوسرے جنتی ان کو دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ ہے تو جنتی، لیکن آخر یہ دوزخ میں رہ کر آیا ہے۔ تو واضح بات ہے اگر ان کے سامنے کوئی اس قسم کی بات کر دی جائے تو ان کو بہت پریشانی لاحق ہونی تھی، اس لیے شروع سے ہی ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوزخ کے جلنے کے داغ دھبوں کے ازالے کے لیے اسے پانی کی نہر یا حیات کی نہر میں ڈال کر صاف ستھرا حسین و جمیل بنا کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ چلیے قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون عليك وعليهم خمس منها ما يبلغ الصدي ومنها ما دون ذلك وقلت علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يدره قالوا فما أقلت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ قال الدین۔
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اسنا میں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے قمیص پہن رکھے ہیں. تو وہ جو لباس جنتیوں نے پہن رکھ جن لوگوں نے جو لباس پہن رکھا ہے کسی کا لباس تو بہت ہی تھوڑا ہوگا, بس وہ اس کے یہ جو پستان ہے پستانوں تک اس کا لباس پہنچے گا. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا جو لباس ہے اس سے نیچے ہوگا. تو کچھ لوگوں کے لباس بڑے چھوٹے اور تنگ ہوں گے اور کچھ کے لمبے ہوں گے, تو کچھ کی قمیصیں. اسی اسنا میں میرے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. جب آپ کو پیش کیا جائے گا, آپ نے جو قمیص زیب تن کی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ اس کو آپ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. تو یہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے, آپ نے دیکھا کہ کسی کا لباس بہت چھوٹا ہے, تنگ ہے, کسی نے لمبا لباس لمبے قمیص پہن رکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے دین, اس کی تعبیر ہے دین. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جن چیزوں کا وجود نہیں ہے تو عالم برزخ اور عالم مثال میں ان کا بھی وجود ہے. تو لہذا پھر عالم برزخ کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے دین, اب دین کیا, دین یہ کوئی مجسمہ تو نہیں ہے نا, اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ عالم برزخ میں یہ لباس کی صورت میں دین پایا جائے گا. تو خیر اس سے یہ معلوم ہوا کہ عالم برزخ جن چیزوں کا وجود اس عالم دنیا میں نہیں ہے ان کا وجود عالم برزخ میں ہے. تو لہذا ایک جگہ کی چیزوں کو, دنیا کی چیزوں کو عالم برزخ کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ کو دودھ نوش فرما رہے ہیں, فرماتے میں نے خوب دودھ نوش فرمایا, خوب, یہاں تک کہ خواب میں اس کے اثرات میری انگلیوں کے پوروں تک پہنچ گئے, اتنا میں نے زیادہ دودھ پیا. تو پھر بعد میں اور جو بچ گیا تو وہ بچا ہوا دودھ وہ پھر میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اس مقام پر بھی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے علم. تو علم کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے, لیکن عالم برزخ میں علم یہ دودھ کی صورت میں پایا جائے گا. اسی طریقے سے دین کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے اور عالم برزخ میں وہ لباس کی طرح پایا جائے گا. تو بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تمام صحابہ کرام سے بلند ہے, حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے, اس لیے کہ آپ نے سب سے زیادہ لمبا کرتا پہن رکھا تھا اور اس کی تعبیر دین سے کی گئی ہے. تو خیر اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی یہاں کہاں آیا ہوا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی آپ نے خواب میں دیکھا اور ان کا لباس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس سے کم تھا. تو بظاہر اس سے پھر یہ معلوم ہو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہے. ایک تو یہ. دوسرا اگر بالفرض ایسے ہی ہو تو پھر بھی یہ ایک جزئی فضیلت ہے اور بعض صحابہ کرام کو دوسرے بعض صحابہ کرام پر جزئی فضیلت حاصل ہے,
لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ تمہارا جزوی فضیلت اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں جی، باب الحیاء من الایمان۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ حیا جو ہے تو یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ چلیں، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب الانصاري بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعرف اخاه بالحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ من الایمان، یہ باب ہے حیا کہ یہ جو حیا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، اور مرکز وہی ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا وجود اس مرکز کے ساتھ قائم ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شعبہ پر جو تنوین ہے، تنوین تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے اور تنوین توسط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر تنوین توسط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، باقی سارے شعبوں کا دار و مدار جو ہے وہ حیا پر ہے۔ اور پھر پہلے جب حیا کا ذکر ہو چکا تھا، دوبارہ پھر علیحدہ حیا کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیا کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ہے کہ یہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پہلے حیا کا جو ذکر آیا تھا وہ ضمناً آیا تھا، بالطبع آیا تھا، اور پھر حیا کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مرکزی شعبہ ہونے کی وجہ سے اب امتیازی طور پر اس سے علیحدہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں السالم یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان، اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک انصاری کے پاس سے ہوا۔ ایک انصاری نوجوان اپنے دوسرے انصاری بھائی کو حیا میں واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کو اپنے حیا میں ہی رہنے دیں، اس لیے کہ یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اچھا بھائی اتنا بھی حیا کیا، ذرا تھوڑے سے فریش ہو جایا کریں اور کھل کر ڈرنے سے تو باتیں کیا کریں، بے حیائی کی باتیں کیا کریں۔ ایک انصاری دوسرے انصاری کو اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ دھڑلے سے باتیں کیا کریں۔ تو جب حضور نے دیکھا انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ حیا دار ہے، اور یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، آپ اس کو زیادہ بے حیائی کی طرف آنے کی دعوت نہ دیں، اس لیے کہ بے حیا کے بارے میں یہ ہے کہ بے حیا باش ہاتھ خائی کھول، بے حیا ہو جا اور جو چاہتا ہے کرتا پھرے۔ یہ جو حیا جو ہے تو یہ محمود ہے، یہ حیا محمود ہے، حیا کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ علم میں حیا کرتے ہوئے تو بخاری شریف کی عبارت نہ پڑھنا، کسی اور کتاب کی عبارت نہ پڑھنا، اور پھر علم میں حیا کرتے ہوئے پچھلی صفوں میں بیٹھنا، یہ حیا جو ہے یہ مردود اور مقبوح ہے، یہ حیا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کی صفوں میں تو پہلے آ کر بیٹھنا چاہیے، جیسے کہ آپ ادھر مشکوٰۃ شریف میں پڑھ کر آئے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی مجلس میں پیچھے رہے تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ اور رابطہ یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ یہ جو نیکیاں نا، نیکیوں میں سبقت کیا کریں، پہل کیا کریں، ہر ایک کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں نے دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرنی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کا یا کسی بھی حدیث پاک کی کتاب کی عبارت استاد کے سامنے پڑھنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔
اور پھر کتب حدیث پر نگاہیں جمائے رکھنا، ٹکا کر دیکھتے رہنا، تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ جس طریقے سے کہ قرآن پاک کو دیکھنا ہی ثواب ہے، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی کتب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ چلیں جی باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ فخلوا سبیلہم، تو یہ چونکہ حیا کے مراتب ہیں تو پھر یہ حیا ایمان میں سے ہے، تو یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ کون سا حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ وہ حیا جو عقلی حیا ہو وہ ایمان میں سے ہے، جو شرعی حیا ہو وہ ایمان میں سے ہے، اور یہ جو فطری جو حیا ہے نا، یہ کوئی ایمان کی جز نہیں ہے۔ فطری جو حیا ہے تو وہ غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے، فطری حیا غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی لونڈی تھی، تو اس نے اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے، تو کچھ لونڈیاں بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، تو اس کی لونڈی نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جو جگہ ہے، یہ محل ہے، اس میں نرگس کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے محبوبوں کی آنکھوں کو نرگس کے پھول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے پھر ان نرگس کے پودوں کی موجودگی میں آپ نے ہمارے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، بلکہ علیحدہ پردے میں جا کر آپ میرے ساتھ ہم بستری کریں۔ تو یہ حیا جو ہے یہ طبی تھا، یہ فطری حیا تھا۔ فطری حیا جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، یا ایمان کا مرکزی شعبہ نہیں ہے، بلکہ جو شرعی حیا ہے یا عقلی حیا ہے وہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے۔ تو خیر، تو یہاں چونکہ حیا میں بھی درجے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے امام بخاری یہاں یہ ترکیب ثابت کر رہے ہیں۔ اگلا باب بھی بالکل اسی طریقے سے اگلے باب میں بھی حضرت امام بخاری جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تم توبہ کر لو، نماز قائم کرتے زکوٰۃ دیتے رہو، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور پھر زکوٰۃ دیں، تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو آگے پھر حدیث پاک میں ان سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اچھا جی یہ بھی ایمان ہے اور یہ بھی اسلام ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے اجزاء ہیں، لیکن یہ جو ایمان کے اجزاء ہیں تو یہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں، اور ایمان حقیقی کے اجزاء نہیں ہے۔ ایمان حقیقی جو ہے وہ بسیط ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو عون الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن خالد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اقاتل الناس، میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ شہادتین کو نہ پڑھ لیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ جب وہ یہ کر گزریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا مگر اسلام کے حق میں، اور ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک کے پہلا جو جملہ ہے امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے
کہ بھائی میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک وہ شہادتین کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے اور پھر وہ نماز روزے کو قائم نہیں کر لیتے۔ یہ جو جملہ ہے تو اس جملے سے غیر مسلم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، اسلام میں کفر کی جو جزا ہے وہ صرف اور صرف سیف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کی گردنیں اڑا دیں۔ تو اسی سے یہ جملہ لے کر پھر وہ اسلام پر قسم قسم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک غیر مسلم لڑکی ہے، میرے ذہن سے اس وقت اس کا نام نکل گیا ہے، تو اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک مضمون لکھا ہے، لیکن مضمون لکھنے سے پہلے وہ دو ٹوک انداز میں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے زمانے کے جو پیغمبر ہیں، تو ان کے 3 بہت ہی بڑے معجزے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے ان کا وہ ہے قرآن، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور ہم عیسائی ہیں، ہمیں تو اپنی انجیل پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری انجیل میں یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے منہ پر ایک تمانچہ مارے تو دوسرا رخسار بھی تمانچہ مارنے والے کے سامنے کر دیا جائے کہ بھی دوسری طرف بھی تمانچہ مار لو۔ کہتے ہیں کہ پھر ہماری جو انجیل ہے تو وہ کوئی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے وہ ہم تک نہیں پہنچی، صحیح طریقے سے ہم پر نہیں پہنچی۔ اور یہ اسلام ہی کا اعزاز ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے فلاں سے پڑھا، یہ سند کا جو سلسلہ ہے یہ اسلام کا طلوع امتیاز ہے کہ یہ کسی اور دین میں نہیں پایا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جو انجیل اب ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اللہ کی کتاب بھی ہے یا نہیں۔ ایک معجزہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک، اور پھر خود وہ یہ کہتی ہے کہ جب آدمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن پاک کے مضامین اس کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑا معجزہ تو اسلام کا یہ ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ اسلام کا یہ ہے کہ جن کو محمد اور نبی آخر زمان کہا جاتا ہے، انہوں نے ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نبوت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اور ان کا تیسرا جو بڑا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 ہزار لوگوں کو مروایا ہوگا، قتل کیا ہوگا، لیکن اتنے آدمیوں کو جب مارے گئے، ان آدمیوں کے مارے جانے کے بعد عرب میں سرزمین حجاز یہ امن کا گہوارہ بنا دی گئی۔ 5-6 ہزار آدمیوں کو مارنے کے بعد تو یہ سرزمین حجاز یہ امن کا گہوارہ بنا دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنے غیر مسلموں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے اپنے مادی جو وسائل ہیں اور مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تم نے 22 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کو مارا ہے، اور پھر جو مقاصد تم کامیاب حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں حاصل کر سکے۔ تو یہ حالت ہے تمہاری، اور اس کے باوجود تم اسلام پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ جو اسلام ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ تمہارا الزام بالکل غلط ہے۔ تم نے 22 کروڑ لوگوں کو مادی
یہ وسائل حاصل مقاصد حاصل کرنے کے لیے مارا ہے، اور وہ بھی تم حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے 5-6 ہزار آدمیوں کو مار کر تو سارے سرزمین حجاز کو امن کا گہوارہ بنا دیا تمہارا۔ اور یہ کہنے کے بعد کہتی ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اپنے مادی مقاصد کے لیے وہ مارتے ہیں، تو وہ اسلام کو یہ کیا تانا دے سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف و تلوار کے سے ہی پھیلا ہے، اور اسلام میں پھر جو غیر مسلم ہے تو اس کی جزا سزا صرف سیف ہی ہے۔ پر جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت اسلام کی روح کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پہلے تو ان کے لیے اسی غیر مسلم لڑکی کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو مارنے والے یہ اسلام کو کیا تانا دے سکتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ لوگ اسلام کے قانون کو نہیں سمجھے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ بالکل عمر رسیدہ ہے تو تم نے اس کو بھی نہیں مارنا، عورتوں کو بھی تم نے نہیں مارنا، بچوں کو بھی تم نے نہیں مارنا۔ اگر اسلام میں کفر کی جزا صرف اور صرف سیف ہوتی تو پھر بوڑھے کافروں کو بھی قتل کر دیا جاتا، عورتوں کو بھی قتل کر دیا جاتا، اور کافروں کے بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ حالانکہ اسلام ان 3 قسم کے لوگوں کے قتل کرنے سے روکتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اسلام میں کفر کی جزا صرف جو ہے وہ سیف نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایک جملہ ہے، تو جو کافر اس جملے کو لے کر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم یہ سارے کام کر لو گے تو تم پھر مجھ سے اپنے خونوں کو بچا لو گے اور اپنے مالوں کو بھی بچا لو گے، مگر حق اسلام کے ساتھ۔ حق اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی آدمی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اب ایسی صورت میں اس قاتل کو بدلے میں قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال آج کل یہی ہے کہ جس طریقے سے حکمران تو مومنوں کو حضور کے دیوانوں اور مستانوں کو جو یہ شہید کرتے ہیں، تو پھر ان عاشقان رسول کے بدلے میں اس قسم کے حکمرانوں کو بھی قصاصاً یا قتل کر دینا چاہے، قتل کرنے کے یہ لائق ہیں، یا یہ کہ یہ پھر دیت ادا کرے۔ تو بہرحال یہ اور ان کا جو حساب ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ پھر ظاہر کے لحاظ سے تو اب ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کی جا سکتی، اور اگر ان میں کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہو رہی تو پھر ایسی صورت میں ان کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ چلے جی۔ باب من قال ان الايمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا اله الا الله، وقال تعالى بمثل هذا فليعمل العاملون۔ تو یہ جو باب ہے یہ اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ یہ جو ایمان ہے تو یہ عمل ہے، ایمان یہ عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے یہ آ چکا تھا کہ ایمان جو ہے یہ قول اور فعل کا نام ہے۔ فعل اور عمل ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ جب فعل اور عمل ایک ہی چیز ہوتی ہیں تو جب حضرت امام بخاری نے پہلے یہ باب قائم کر دیا تھا، اب جب دوبارہ یہ باب قائم کر رہے ہیں کہ ایمان و عمل ہے تو اس سے پھر بابوں کا تکرار آئے گا۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں باب تکرار سے نہیں لاؤں گا، تو یا نہیں لاتا، تو یہ باب تو پھر تکرار کے ساتھ آ گیا۔ جو مطلب ہے قول و فعل کا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے، وہی مطلب ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ عمل اور یہ فعل یہ ایک ہی چیز ہے، تو لہذا پھر یہ باب کا تکرار آ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باب کا تکرار کسی خاص فائدے کے حصول کے لیے ہے۔ تو جب بظاہر کسی باب میں تکرار ہو رہا ہو لیکن
پہلے باب کا مقصد کچھ اور ہو، دوسرے باب کا مقصد کچھ اور ہو، پھر ایسے نہیں کہا جا سکے گا کہ باب تکرار کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باب قائم کیا ہے، یہاں قول اور فعل میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں، قول اور فعل میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ قول، یہ اس میں یہ فعل اور قول اور فعل میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمل اور فعل میں بھی آپس میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تلازم ثابت کرنے کے لیے باب حضرت امام بخاری نے یہاں قائم فرمایا ہے۔ تو اسی سے فرماتے ہیں کہ ایمان وہ عمل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی دلیل کیا ہے کہ کیا مطلب کہ ایمان کے عمل کا اطلاق ہو رہا ہے ایمان پر، عمل کا اطلاق ہو رہا ہے ایمان پر، اور ایمان کیا ہے؟ وہ قول ہے، لہذا یہ قول اور فعل میں تلازم ہے، تو لہذا عمل یہ جز ہے اور ایمان یہ کل ہے، تو یہاں جز کا جو اطلاق ہے تو وہ کل پر ہو رہا ہے، جز کا اطلاق وہ کل پر ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو جنت ہے تو تمہیں اس جنت کا وارث بنایا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم نے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں تو یہاں تا معلوم کا مطلب یہ ہے جس پر تم نے ایمان، اس کے بدلے میں جو تم ایمان لائے، تو یہاں عمل کا اطلاق جو ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو بات بارہ ارشاد ہے کہ قسم ہے اس رب کی لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم یقیناً ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بدلے میں جو عمل وہ کرتے رہے۔ تو یہاں بھی عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد یہ ہے کیا؟ ہم تم سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ یہ کہا ہے یا نہیں۔ تو یہاں عمل کا اطلاق لا الہ الا اللہ کے قول پر ہے، اور یہ ایمان بھی ہے۔ اس طریقے سے تیسری آیت ہے اس میں کہ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور یہاں بھی فَلْيَعْمَلْ فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی عمل کا اطلاق جو ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قول اور عمل میں، ایمان اور عمل میں آپس میں تلازم ہے۔ تو یہ تلازم ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور۔ قال یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ کیا مطلب عمل کے کون سے جو افراد ہیں وہ افضل ہیں؟ تو ای کا جو لفظ ہے یہ مضاف ہوتا ہے کہ افراد کی طرف، کہ عمل کے کون سا جو افراد ہیں وہ افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر یہ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، یہ جو افضل عمل ہے۔ اب یہاں عمل کا اطلاق جو ہو رہا ہے وہ ایمان باللہ و رسول پر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایمان باللہ و رسول جو ہے تو یہ قول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کل بھی ہے، تو یہاں جز کا اطلاق ہو رہا ہے کل پر، یعنی عمل کا اطلاق ہو رہا ہے ایمان پر، اور ایمان کل ہے اور عمل اس کی جز ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ پہلے عمل کا اطلاق وہ کیا ہے کہ ایمان باللہ و رسول پر، اور دوسرے میں عمل کا اطلاق عمل پر ہی ہے۔ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حج مبرور۔ پر یہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے
کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی پوچھتا کون سا عمل افضل ہے تو سائل میں جو کمی ہوتی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمی کے ازالے کے لیے فرما دیتے بھائی یہ عمل افضل ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں والدین کا ادب و احترام نہ ہوتا تو پھر پہلے پوچھا جاتا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا کہ بھائی ایمان باللہ، پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جس میں جو کمی ہوتی تھی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم موقع مال کے مطابق سائل کا جواب میں اسی کی وضاحت فرما دیتے۔ یا پھر اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، اچھا جی یہ جو افضل اعمال کا مجموعہ ہے، افضل اعمال کا مجموعہ ہے تو ان میں سے کون سا اس مقام پر افضل ہے، تو وہ جو افضل اعمال کا مجموعہ ہے ان میں سے کسی ایک فرد کو موقع مال کے مطابق بتا دیا جاتا تو اس سے معلوم ہے کہ افضل اعمال کا ایک مجموعہ ہے۔ ان میں سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم موقع مال کی مناسبت کی وجہ سے اس کی وضاحت فرماتے رہتے۔ چلیں إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام على الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الإسلام الآية۔ تو فرماتے ہیں یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جب اسلام اپنے حقیقی معنی پر نہ بولا جائے تو پھر اور جب یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کیا جائے دھکے شاہی سے یا اسلام کا اظہار کیا جائے قتل کے خوف سے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جس طریقے سے کہ جب دیہاتیوں نے یہ کہا کہ آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ تم آمنا نہ ہو بلکہ تم کو اسلمنا، تو فرمایا اذا کان الحقیقت، اور جب یہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں ہو تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے حقیقی وہ اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باب قائم کیا ہے، اصل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک اعتراض ہوتا تھا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ حضرت امام بخاری تو اس سے پہلے یہ ثابت کرتے چلے آئے ہیں کہ اسلام اور ایمان اور یہ دین یہ آپس میں مترادف ہیں، اسلام اور ایمان یہ آپس میں مترادف ہیں، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے اور جو ایمان ہے وہی اسلام ہے۔ اب اس پر حضرت امام بخاری پر اعتراض یہ تھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ آپس میں مترادف ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے ساتھ متعارض ہے، آپ کے اس ارشاد کا اللہ کے کلام کے ساتھ تعارض ہے۔ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یہ آپس میں مترادف ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ آپس میں مترادف نہیں ہیں۔ اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا اور ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، تو لہذا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ترادف ہے، قرآن پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں ترادف نہیں ہے، لہذا آپ کے اس ارشاد کا قرآن پاک کے ساتھ تعارض آ گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصل میں ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے،
اور اس تصدیق قلبی کا جو اظہار ہوتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا تو یہ تصدیق قلبی تب واضح ہوگی کہ جب زبان کے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے، تو جب زبان کے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے تو پھر وہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اچھا جی کہ بھائی تم اسلمنا نہ کہو بلکہ تم آمنا کہو، یہاں اسلام کا وہ حقیقی معنی نہیں مراد دیا جا رہا جو ایمان کے مترادف ہے، بلکہ یہاں اسلام کا وہ معنی مراد دیا جا رہا ہے جس کا وہ اپنی زبانی اظہار کر رہے تھے، اور وہ ایمان حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے جب دیہاتیوں نے یہ کہا کہ اسلمنا نہ آمنا کہ بھئی ہم ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم یہ نہ کو آمنا بلکہ تم اسلمنا کو، اس لیے کہ تم جس چیز کی ترجمانی کر رہے ہو وہ تمہارے دل کی بات نہیں ہے، وہ تمہارے دل کی ترجمانی نہیں ہے، وہ تصدیق قلبی نہیں ہے، اس لیے پھر تم آمنا نہ کہو بلکہ تم اسلمنا کہو۔ کیا مطلب بھائی ہم جس کو ظاہر کر رہے ہیں حالانکہ تمہارے دل میں اور تھا، اور تم جس کو ظاہر کر رہے تھے وہ اور تھا، تمہارے دل میں نفاق تھا، شاید تم اسلام کو کر رہے تھے، اس لیے پھر یہاں اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہیں تھا، تو اس لیے یہ فرمایا کہ بھائی تم آمنا نہ کو بلکہ اسلمنا کو۔ تو فرمایا اگر ایمان اپنے حقیقی اسلام اگر اپنے حقیقی معنی میں ہو تو پھر اس کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقینی طور پر یہ دو دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ تو واضح بات ہے کہ یہاں دین سے مراد کوئی عمل تو نہیں ہے بلکہ دین سے مراد یہاں تصدیق قلبی ہے، اور اس تصدیق قلبی کا اطلاق ہو رہا ہے اسلام پر۔ چلیں قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فقلت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فقلت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر ويروى فيه الزهري عن الزهري تو اسی سلسلے میں کہ بھائی جب ایمان کی پوری طریقے سے وضاحت نہ ہو کہ یہ تصدیق قلبی ہے اسلام، تو پھر اس وقت تک اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابو وقاص، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عامر بن سعد یہ اپنے والد حضرت سعد بن وقاص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تو اپنے انعامات سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہی تھے، بہت پسندیدہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے پوری ایک جماعت کو مال و دولت سے نوازا اور ایک ایسے آدمی کو آپ نے کچھ بھی عنایت نہ فرمایا جو حضرت وہ بھی اس مال کا حقدار تھا، اور وہ اپنے ایمان کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پسندیدہ تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہے
فلاں کو آپ نے کچھ عنایت نہیں فرمایا، فلاں کو تو آپ نے کچھ عنایت نہیں فرمایا، اور اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ حضور نے دعا فرمایا اب آپ مسلم ہیں، بلکہ بھائی آپ یہ مسلم کہیں، مومن نہ کہیں، اس لیے کہ ایمان تو نام ہے انقیاد باطنی کا، اور انقیاد باطنی پر مطلع ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی تو مسلم ہی تھا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں پھر تھوڑا عرصہ میں خاموش رہا، پھر میرے دل میں وہ بات غالب ہو گئی جو میں اپنے ساتھی کے بارے میں جانتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بات دہرائی، میں نے عرض کی کہ فلاں کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ کی قسم میں یہ خوب سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ مومن نہ کو بھائی بلکہ مسلم کو، اس لیے کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور آپ تو کوئی اس کے دل پر تو مطلع نہیں ہیں۔ جب آپ اس کے دل پر مطلع نہیں ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مومن ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ مسلم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش رہا، پھر مجھ پر میرے ساتھی کے بارے میں مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں جس بات کا علم تھا اس بات کا مجھ پر غلبہ ہوا۔ پھر میں نے اپنی وہی بات دہرائی، یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو نظر انداز کیوں کر دیا ہے؟ تو پھر اس کے جواب میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میں کبھی کسی آدمی کو دے رہا ہوتا ہوں، اور جس کو میں نہیں دے رہا ہوتا وہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ کبھی میں اپنے سب سے زیادہ قریبی اور پیارے کو نہیں دے رہا ہوتا، اس کے علاوہ دوسروں کو دے رہا ہوتا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو میں دے رہا ہوں ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں ہیں، تو اگر میں ان کو نہ دوں نا تو وہ میرے بارے میں پھر بدگمانی کریں گے۔ جب وہ میرے بارے میں بدگمانی کریں گے تو پھر ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اور جس کو میں نہیں دے رہا ہوتا وہ میرا پسندیدہ ہوتا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو نہ بھی دوں نا تو پھر اس سے میری بدگمانی نہیں کرنی، اور جب یہ نہ دینے کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرے گا تو یہ اپنی آخرت کو سنبھال لے گا اور اپنے آپ کو یہ دوزخ سے بچا لے گا۔ تو فرماتے ہیں تو میں جس غیر کو دیتا ہوں تو احب الیہ، کیوں میں غیر کو دیتا ہوں؟ اس تو اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں منہ کے بل الٹا نہ لیتا دیں، اس لیے۔ اور یہ فرماتے یونس صالح سے صالح معمر سے، اور وہ ابن اخی زوری، اور یہ جو زوری کے جو بھتیجے ہیں وہ زوری سے اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ تو خیر یہاں بھی حضرت امام بخاری کا مقصد تو یہی ہے کہ اگر ایمان حقیقی پر انسان مطلع نہ ہو سکے تو ایسی صورت پر اس پر پھر اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر انسان ایمان حقیقی پر مطلع ہو جائے پھر ایسی صورت میں ایمان اور اسلام یہ دونوں آپس میں مترادف ہوتے ہیں۔ چلیں إفشاء السلام من الإسلام وقال أنبار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإمساك من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار۔ یہ باب ہے کہ اسلام پھیلانے کے بارے میں، اور اسلام کا پھیلانا یہ بھی اسلام ہے، اور یہاں اسلام سے مراد وہی ایمان ہے۔ حضرت امام بخاری کے نزدیک اسلام کے پھیلانے کا وہی مطلب ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، کہ ہر وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے
کہ یہ پکا مومن ہے اور پھر یہ پکا سنی ہے اور یہ یزیدی اور حجاجی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے، چاہے آپ کا واقف ہو یا واقف نہ ہو، تو آپ اس کو السلام علیکم کہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا، مسجد نبوی میں جب تھے تو اگر ان کے درمیان پہلے انہیں آپس میں السلام علیکم کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو وعلیکم السلام، لیکن درمیان میں پھر ستون آ گیا، پھر ستون سے پھر جب وہ درمیان سے ستون حائل نہیں رہے گا، آپس میں ملیں گے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں۔ تو یہ اسلام کی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ پھر یہ جو سلام ہے یہ السلام علیکم کے لفظ سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی طرح ہاتھ کے اشارے سے نہیں اور عیسائیوں کی طرح ہاتھ کی ہتھیلی سے سلام نہیں کرنا چاہیے یا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس طریقے سے بائی بائی، بائی بائی، ٹاٹا وغیرہ یہ الفاظ یہ سارے غیر اسلامی طور طریقے ہیں اور ان سے بھرپور طریقے سے نفرت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون وغیرہ یہ جو خرافات جو ہے نا، تو ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے یا بائی بائی کہتا ہے یا ٹائی ٹائی کہتا ہے، اس سے انسان کو دلی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنی طاقت کے زور سے اس کو روکے، کیا مطلب مار کر اس کو برائی سے روکے، اور اگر تم کسی برائی کو دیکھتے ہو تو مار کر نہیں روک سکتے تو کم از کم زبانی آپ اس کو روکیں، زبان سے روکیں۔ اچھا بھائی، اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اشارے سے سلام کیا ہے، آج کے بعد کبھی آپ نے اشارے سے سلام نہیں کرنا۔ آج آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی سے، جیسے کہ یہ فوجی سلوٹ مارتے ہیں تو یہ سلام کیا ہے، آج کے بعد تم نے یہ ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی سلام نہیں کرنا، نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ بائی بائی اور وغیرہ ٹاٹا کے ساتھ آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ تو اس کو سمجھائیں، اور اگر سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ سمجھیں تو آپ اپنے دل میں ان لوگوں کے خلاف نفرت رکھیں، ان کو اچھا نہ جانیں، اچھا نہ سمجھیں جو ان الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے، بڑی واضح ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور جو السلام علیکم اور وعلیکم السلام میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بھی اب میری طرف سے تمہاری لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تو میں تمہاری سلامتی کا متمنی ہوں، اب میں تمہارے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی یا جھوٹ وغیرہ کا تمہیں جھوٹا ہونے کا میں تمہیں نہیں کہہ سکوں گا، نہ جھوٹا الزام لگا سکوں گا، اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کروں گا۔ تو السلام علیکم کا مطلب یہ ہے، اور جواباً دوسرا ایک کہے گا وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کہنا یہ خاص موقع مال کے مطابق یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا اور فوری سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ السلام علیکم کہنا یہ مسنون ہے، اور پھر وعلیکم السلام فوری طور پر کہنا یہ واجب ہے۔ تو یہ اسلام کے طور طریقے ہیں۔ تو یہ سلام کرنے والے کو سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے تو یہ اس کی امن و سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، جو وعلیکم السلام کہتا ہے وہ بھی اپنے ساتھی کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، اور یہ جو غیر مسلم طریقے سے سلام کیے جاتے ہیں ان میں اس قسم کا کوئی پیغام نہیں ہے، امن و سلامتی کا اس میں کسی قسم کا کوئی پیغام وغیرہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا پھیلانا، السلام علیکم کا پھیلانا، یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر الف مئۃ شہید، فلہ اجر مئۃ شہید،
کہ فرماتے ہیں کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو زندہ رکھا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ لہذا جو لوگ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کی پابندی کرتے ہیں انہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ آج کل ہم اس سنت کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اس کو جمع کر لے تو پھر اس نے ایمان کو بھی جمع کر لیا۔ تو کیا مطلب کہ جو آدمی 3 چیزیں کر گزرے گا تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 3 چیزیں، ایک ہے الانصاف من نفسک، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی یہ ادا کرے۔ تو ایک تو اپنے نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے، اور دوسرا اپنے نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو گالی دی یا کسی کی پٹائی کی، مارا پیٹا، تو بعد میں اس سے اپنے اس طرز عمل پر ندامت کا اس نے اظہار کیا اور زیادتی کرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد وہ اسے یہ کہے کہ اچھا بھائی میں نے آپ کو گالی دی یا ماں کی یا بہن کی نا، تو آپ کی وہ گالی مجھے لوٹا دیں یا پھر مجھے معاف کر دیں۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہے۔ یا یہ کہ اچھا جی میں نے آپ کو مارا ہے تو پھر آپ بھی اسی طریقے سے مجھے ماریں تو یا پھر مجھے معاف کر دیں۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ ہے، تو ایک آدمی بڑا وفادار تھا، بڑا باوقار تھا، بڑا اس کا رعب اور دبدبا تھا۔ تو اس نے اپنے ایک پڑوسی کے بیٹے کو اس نے کسی غلطی کی وجہ سے مارا، ویسے نہیں، کسی غلطی کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو یہ احساس ہو گیا بھائی اس بچے کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے اس کو کیوں مارا ہے؟ وہ دوڑ کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ اب جب ان کے گھر پہنچا تو وہ گھر والے بیچارے پہلے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ وہ بچہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے جا کر فوری طور پر اس بچے کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ سارے حیران ہو گئے، اور ساتھ ہی اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، بس میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ سارے گھر والے بڑے حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی اس نے ایک طرف یہ اس کا دبدبا اور دوسری طرف یہ آ کر ہمارے بچے کا جھوٹا کھانا بھی کھا رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا ایک مطلب یہ بھی ہوا ہے کہ اپنے ساتھ انصاف کرو۔ اور اس سلسلے میں پھر وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غالباً جنگ بدر ہی کا ایک واقعہ ہے، جنگ بدر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے نا، تو اس وقت ایک صحابی تھے حضرت سواد۔ اس وقت کوئی اتنا لمبے چوڑے لباس کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک تہبند ہی باندھی ہوئی تھی، اور پھر ان کا پیٹ طبی طور پر آگے بڑھا ہوا تھا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں چھڑی تھی، تو آپ نے ان کے بڑے ہوئے پیٹ پر چھڑی مارتے ہوئے فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی کر کے واپس لوٹے نا، وہ راستے میں آ گئے، کہنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کا رسول ہوں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کہا ہاں جی بالکل میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے تو پھر میں تو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ چھڑی لیں اور یہ مجھے مار دیں۔ میں نہیں، میں جب آپ نے مجھے چھڑی ماری میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کے پیٹ پر تو کپڑا ہے،
آپ نے تو قمیص پہن رکھا ہے، تو میں نے بھی اسی طریقے سے آپ کے ننگے جسم پر چھڑی مار کر تو آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو خیر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے قمیص مبارک اتار لیا۔ ادھر سے دوسرے صحابہ کرام اور خصوصاً سید عمر فاروق کے سارے جلال میں آئے ہوئے تھے کہ سامنے جو ہے وہ کافر کھڑے ہیں صفے باندھے ہوئے، اور یہ جہاں انصاف لے رہا ہے۔ جیسے ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے اپنا قمیص مبارک اتارا تو وہ صحابی جو ہے انہوں نے اپنا ننگا جسم حضور کے جسم کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ بس یہی میرا جو ہے انصاف ہے۔ اور پوچھا آپ نے کیوں ایسے کیا؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں جہاد کے لیے آیا ہوا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو شہید جنت میں جاتا ہے، لیکن کیا پتہ شہادت کے باوجود بھی میں جنت میں جا سکوں یا نہ جا سکوں، لیکن یہ ہے کہ جب میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا نا، اب مجھے اس کا پکا یقین ہو گیا کہ اب میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ بھائی یہ واز نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی، سبق ہے، یہ واز نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو پھر اس کے علاوہ آپ نے وہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ کی مہر نبوت کو بھی بوسہ دیا۔ بہت سی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی، اور احادیث کی بکثرت احادیث میں یہ آتا ہے، لیکن دو آدمی بدبخت، دو ایسے بدبخت آدمی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کی مہر نہیں تھی، وہ رسولی تھی۔ ایک تو یہ سر سید جس کو سکونوں والے اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ جو کانگریسیوں کے دور حکومت میں وہ دیوبندی مولوی تھا، تو وہ ان کا وزیر تعلیم تھا، ابھی نام ذہن میں آ جائے گا۔ اس کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ الیاذ باللہ تعالیٰ یہ رسولی ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو صریح احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ چاہے سر سید ہو چاہے کسے باشد، وہ ہرگز قابل احترام نہیں ہیں۔ اس لیے پھر یہ سکون والے ان کو کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، تو یہ ٹھیک ہے جی، وہ اسی کے لائق ہے، اس کو گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون یہی کہنا چاہیے۔ تو خیر اس لیے کہ وہ اسلام کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انصاف اپنے آپ کے، اور دوسری کون سی؟ اور وہ دوسری ایک بذل الاسلام للعالم ہے کہ عالم میں اسلام کو پھیلانا، لوگوں میں اسلام کو پھیلانا، کیا مطلب ہر ایک کو السلام علیکم السلام علیکم کہتے جانا۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا وہ ہے کہ الانفاق من الاقتار، تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ اسلام میں سے ہیں۔ یہ تین چیزیں جو یہ تین چیزیں یہ اسلام میں سے، اور یہ تین چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں۔ جہاں تک تنگ دستی میں خرچ کرنے کا تعلق ہے، وہ تو آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جہاد میں تو جو زخمی صحابہ کرام تھے، جب ان کے پاس پانی لے جایا گیا، پہلے کے پاس جب پانی لے جایا گیا، اس نے کہا نہیں دوسرا زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلائیں، اس نے کہا نہیں اگلا زیادہ پیاسا ہے۔ وہ اس طریقے سے وہ پانی پلانے والا جب 8ویں تک پہنچا تو یہ جو پہلے تھے تو یہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ یہ ہے کہ بھائی اپنی ضرورت کے مطابق تنگ دستی کے وقت دوسروں پر خرچ کرنا یہ بڑا محمود ہے۔ تو لیکن یہ وہی تنگ دستی میں دوسروں پر خرچ، اسی کے لیے تنگ دستی میں دوسروں پر خرچ کرنا محمود ہے جب خرچ کرنے والا پر اعتماد ہو، اور اگر خرچ کرنے کے بعد اس کے دل میں
بس یہی گمان کر جی پتہ نہیں بھائی اب یہ چیز مجھے ملے گی یا نہیں. یہی وجہ ہے. ایک صحابی تھے تو انہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے سونے کی ایک ڈلیا انہوں نے ایک ٹکڑا سونے کا انہوں نے خرید لیا. خریدنے کے بعد وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بڑا نادار ہوں، میرے پاس یہی ایک سونے کی ڈلیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. پھر وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پھر انہوں نے پھر یہی درخواست پیش کی. پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. پھر تیسری مرتبہ آپ وہ صحابی آگے بڑھے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ سونے کی ڈلیا لی، لیکن اس زور سے آپ نے اس کی طرف پھینکی. وہ صحابی کہتے ہیں اگر وہ میرے منہ پر لگ جاتی سونے کی ڈلیا تو میری منہ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ بچایا. تو کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ آج یہ دے رہا ہے اور پھر دینے کے بعد اس کو پچھتاوا ہوگا. اور دوسری طرف دینے والے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات تھی. تو جب آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اچھا بھی اللہ کے نام پر جس نے جو دینا دے، تو اس دن سیدنا عمر فاروق بڑے خوش تھے کہ بھائی اب تو میرے پاس مال سب سے زیادہ ہے، تو لہذا میں اپنا نصف مال گھر رکھوں گا اور نصف میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس لیے وہ نصف مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے سیدنا عمر فاروق کو پوچھا کہ آپ نے گھر کیا چھوڑا؟ فرمایا نصف میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، نصف گھر چھوڑا ہے. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. آپ نے ان سے وہ سارا مال قبول فرما لیا. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، اور ان کو یہ یقین تھا جب میں اللہ کے نام پر دوں گا اللہ مجھے مزید دیں گے. اور وہ جو پہلا وہ اتنا با اعتماد نہیں تھا. لہذا تنگ دستی میں خرچ کرنا یہ محبوب تو ہے، لیکن جو پورا اعتماد ہو، اور جو پورے اعتماد نہیں ہے تنگ دستی میں خرچ کرنا اس کے لیے مردود ہے، محبوب نہیں ہے بلکہ مردود ہے. تو فرمایا کہ اور تنگ دستی میں خرچ کرنا. چلیں جی چلیں جی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. چلیں جی چلیں جی. باب الكفران وعشير وكفر دون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں کہ کفران العشیر خاوند کی نافرمانی کرنا یہ کفر دونا کفر ہے. یہ کفر کے نیچے ایک اور کفر ہے. تو یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر کفر حقیقی نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر عمل صالح یہ ایمان حقیقی نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ بے ازدادہ تتبین الاشیاء، کہ چیزوں کی ضدیں بیان کرنے کی وجہ سے شاید زیادہ واضح ہو جاتی ہے. روشنی کے مقابلے میں اندھیرے، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی کا ذکر کیا جائے تو اس سے ان دونوں کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے. تو یہاں بھی اسلام کی مزید وضاحت کے لیے اسلام کی جو ضد ہے کفر، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خاوند کی نافرمانی کرنی یہ کفر دونا کفر ہے. کیا مطلب؟ یہ کفر حقیقی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ جو اعمال ہیں یہ بھی اعمال یہ بھی ایمان حقیقی نہیں ہیں. تو چلیں جی چلیں جی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
من الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی دی گئی اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی جو ہیں وہ عورتیں ہیں، کیا مطلب دوزخ میں عورتیں یہ مردوں سے زیادہ تھیں، تو یہ مجھے دکھایا گیا۔ کیسے دکھایا گیا؟ یا تو یہ ہے کہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا، یا پھر یہ ہے کہ عالم برزخ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ نے تو بارہا دوزخ کا مشاہدہ کیا، جیسے کہ بعد میں آئے گا کہ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے قدم مبارک آگے اٹھایا پھر پیچھے اٹھایا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ایسے کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے میں نے جنت کو دیکھا، اور جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں جنت میں انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ کر یہاں دنیا پر لانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں پیچھے ہٹایا، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا پھل یہاں دنیا میں نہیں کھایا جا سکتا، تو اگر میں اس کو توڑ کر لے آتا نا تو آپ قیامت تک اس سے کھاتے رہتے، اس لیے کہ جنت کے پھل نے تو ختم نہیں ہونا تھا۔ تو اس طریقے سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا۔ اس لیے دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی عورتیں دوزخ میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا وہ اللہ کا کفر کیا کرتی تھی؟ فرمایا نہیں، اپنے خامد کا کفر کیا کرتی تھی اور اپنے خامد کے احسان کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ اے مخاطب، تم اگر اپنی بیوی میں سے کسی ایک کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو، پھر کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کوئی تھوڑی سی چیز اس کو گھر میں نہ ملے تو پھر وہ کہہ اٹھتی ہے کہ ماں رہے تو من کا خیرہ قطو، میں نے تو بھائی زندگی بھر تم سے کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو یہ خامد کی نافرمانیوں کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر دوزخ میں جائیں گی۔ اس حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن ایک دوسری حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر جنتی کو کم از کم 2 عورتیں ملیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ پہلی حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ دوسری حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے بظاہر، لیکن اس تعارض کو اس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے کہ ابتداءً تو دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور پھر بعد میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، تو اب جنت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یا یہ ہے کہ یہ جو عورتیں قدرتی طور پر ان کی پیدائش زیادہ ہے، اس لیے پھر چونکہ یہ زیادہ ہیں اس لیے دوزخ میں بھی مردوں کی بنسبت یہ زیادہ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہیں۔ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خامد کی نافرمانی کرے، کوئی بدبخت عورت ہی ایسے ہوتی ہے جو اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے، ورنہ نیکوکار عورتیں ایسی ہیں اگر ان کو کوئی کھانے کے لیے مل گیا تو تب بھی اللہ کا شکریہ، نہ ملا تو تب بھی اللہ کا شکریہ۔ جس طریقے سے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسے ام المومنین فرماتی ہیں کہ بھائی ایک ماہ تک تو ہم کبھی چولہا نہیں رکھتی تھی، نہیں گرم نہیں کرتی تھی، ہم بس کھجوروں پانی پر گزر اوقات کرتے تھے۔ کبھی کبھار ہمارے پڑوسی میں اپنے جانور کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔
تو جو کچھ ملتا اسی پر صبر و شکر۔ اور جب پھر ازواج مطہرات نے دیکھا دیکھی حضور سے کچھ مطالبات کیے تو پھر آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، ہاں جی دنیا لینا چاہتی ہو یا حضور؟ تو پھر یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ہر صورت میں حضور ہی کو لینا چاہتی ہیں، دنیا کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے ادھر پڑھا ہوا ہے۔ چلیں جی۔ باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وسماهم المؤمنين۔ تو فرمایا کہ یہ جو باب ہے کہ یہ جو معاصی ہیں یہ بھی جاہلیت کے زمانے کی ایک بات ہے معاصی۔ تو فرمایا بلا جی پر تو یہ جو معاصی کا مرتکب ہے نا تو یہ اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ گناہ گار کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ تو اس سے پھر یہ روافض کا رد ہے۔ روافض کہتے ہیں جو گناہ کا مرتکب ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ دوزخی ہے۔ ہاں البتہ معتزلیوں کی اکثریت یہ کہتی رہتی ہے بھائی اسلام سے تو وہ نکل جائے گا لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ یا اعمال صالحہ یہ تو ایمان کے اجزاء ہے، اجزاء نہ ہوں تو کل بھی نہیں ہوتا، اس لیے ایسا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خوارج یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ باب قائم کر کے حضرت امام بخاری نے خوارج کے رد کیا ہے کہ یہ جو معاصی ہے یہ جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، اور پھر اگر کوئی آدمی معاصی کا مرتکب ہو جائے گا تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو ہاں اگر وہ شرک کا مرتکب ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ آپ میں تو جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے، اور اگر جاہلیت کے زمانے کا کوئی گناہ کوئی مسلمان کر بیٹھے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے کی کوئی گناہ کی بات کی، اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر دوبارہ کلمہ پڑھاتے اور پھر تجدید ایمان کرواتے۔ تو جب گناہ کے باوجود حضور نے ان کی تجدید ایمان نہیں کروائی تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تو اس میں روافض کا رد ہے۔ تو فرمایا کہ اور بھائی ایک آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ میں جاہلیت والا معاملہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور شرک اور کفر کے علاوہ کے ماتحت کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں تو وہ اس کو بخش سکتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ جیسے خوارج کا رد ہے ایسے مرجئہ کا بھی رد ہے۔ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو اعمال صالح یہ مفید نہیں ہے، اعمال سیئہ یہ مضر نہیں ہے۔ اگر یہ مضر نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی اگر اعمال سیئہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ان کی مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اور اس طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ مومنوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑیں اور پھر ان کے درمیان صلح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے مومنوں کو جو آپس میں لڑے حالانکہ
حدیث پاک میں آتا ہے قتال و کفر کہ مومن کا جو قتال ہے یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ان کو آپس میں لڑنے والوں کو صلح کا لفظ یہ مومن ہی کہا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر ہوتے ہوئے پھر ان دو لڑنے والوں کو جن کے بارے میں یہ کہا، جن مومن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قتال و کفر، تو ان کو مومن بھی نہ کہا جاتا کہ بھائی اچھا بھائی کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، تو دو لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود مومن کہا ہے، حالانکہ یہ لڑنا گناہ کبیرہ سے اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ مومن ہی رہتا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔